بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا راحة العاشقين. الحمدللہ تعالی کتاب الآداب میں سے باب الاستئذان چل رہا ہے، یعنی اجازت لینا. From the book of the manners we started the chapter seeking the permission. تو جب بھی کسی کے ہاں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں تو جانے کا طریقہ کیا ہے، تو اجازت لی جائے، کس طرح لی جائے، تو وہ سارا اس میں انشاءاللہ چند حدیث مبارکہ مزید آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. So again today I'm going to share with you 2-3 hadiths of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding this topic, seeking the permission. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے قرض کے سلسلہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یعنی he went to the بارگاہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر رضی اللہ عنہ, regarding his father's debt, something like that. So he went there. تو فرماتے میں وہاں گیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. Then he knocked the door of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. They asked, ظاہر انہوں نے اندر سے پوچھا ہوگا who's there, کہ یہ کون ہے. تو فرماتے میں نے آگے سے کہا, then I replied انا, کہ میں ہوں. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, یہ ایک another aspect of seeking the permission. آقا علیہ السلام ہماری تربیت فرماتے ہیں نا, ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ which is the wrong way, which is the right way, what is wrong, what is right, the way of the seeking the permission, which is the right one. تو آپ نے پوچھا کون, تو نے کہا میں. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کیا ہے. یعنی آپ کا آگے جواب سے یوں لگا جیسے آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. The Prophet علیہ السلام did not like this his answer. He says, he replied this is me. کہ who is he, آپ نے پوچھا نا who is he. اس پر معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ڈور کریں, ناک کریں, تو یہ another manner ہے کہ how to go, how to knock the door, how to reply, what is the sunnah of the Prophet علیہ السلام. So انہوں نے پوچھا کون, انہوں نے نام نہیں بتایا, تو کہا میں ہوں. اور میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, can be anyone. تو اس لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ یہ میں کیا لگا رکھی. مطلب یہ کہ اپنا تعارف کرواؤ, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواؤ کہ who are you, who is knocking the door, you should tell your name. اس لیے فرمایا یہ اس آسپیکٹ سے کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ طریقہ کار صحیح یہ ہے کہ جب ڈور کرو پوچھا جائے کون, تو اپنا نام بتاؤ, اپنا تعارف کراؤ, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواؤ, تاکہ اہل خانہ کو, فیملی کو, گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے. دیکھیں نا, آج 1500 سال بعد نبی کریم علیہ السلام نے 1500 سال پہلے یہ چیزیں ساری ہماری یہ تربیت امت کی قیامت تک کے لیے تعلیمات کس طرح فرمائی. آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, ڈور ہوتی ہے, پوچھتے ہیں کون ہے, وہ یہ ساری چیزیں پریکاشنری میجرز بھی ہوتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آج کل تو نئی نئی چیزیں آ گئی, لیکن نبی کریم علیہ السلام کی یہ طریقہ وہی ہے, حضور کی سنت پر ہی عمل ہے. آقا علیہ السلام نے یعنی 1500 years before he told all these things, precautionary measures, کہ you should take some these precautionary measures. Before someone comes in, he should introduce himself first.
اپنا پہلے بتائے کہ کون ہے، نام کیا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا کہ جب نوک کرو تو گھر والے پوچھیں کون ہے، تو یہ نہ صرف کہ میں ہوں، اس لیے کو اپنا نام بتاؤ۔ ظاہر ہے گھر فیملی والوں کو تو آواز بھی پہچانتے، وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں، فیملی ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو پتہ ہے کون ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی ایز اے اسٹرینجر یا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، اس لیے میں اپنا نام بتاؤ، نام بتا کے۔ آج کل اس دور میں بھی اس صدی میں رہتے ہوئے دیکھیں نا، جب ڈور ناک ہوتی ہے، یہاں ہم یورپ میں رہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص ایسا آتا ہے، کوئی کسی کمپنی سے، کوئی کہیں سے جوڑ کر، تو اپنی انٹروڈکشن، اس نے کارڈ اپنا، اس کا کارڈ ہوتا ہے، وہ انٹروڈکشن کے لیے ہوتا ہے نا، وہ آئی ڈی کارڈ اپنا دکھاتا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ ڈور کرتے ہیں، ناک کرتے ہیں، بیل کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ میں آئی ایم سو اینڈ سو، has come from so and so company, whatever جو بھی ہے، تو کہتا ہے میں یہ ہوں، یہ میرا نام ہے، یہ میری آئی ڈی ہے۔ یہ تعلیمات نبوی 1500 سال پہلے یہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنی امت کو یہ بتا دیا تھا، یہ ہے طریقہ کار، سنت نبوی، تعلیمات نبوی، اسلامک ٹیچنگ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ دستک دینے کا، اور اگر گھر والے پوچھے کون، اس کا جواب دینے کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح جو ہے وہ بتایا۔ پھر اگلی حدیث پاک میں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس کے راوی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ چیزیں لے کے آئے، اس میں دودھ کا پیالہ تھا، اور کچھ چیزیں تھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ brought something for the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام and he went to the court of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, some milk and something else for the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو کہتے ہیں I entered there، تو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں داخل ہوا۔ اصل حدیث کے یہ الفاظ ہیں، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد لبنا في قدح فقال ابا حر الحق باهل الصفه فادعوهم الي فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم فدخلوا، او كما قال۔ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے پڑھ دیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اندر داخل ہوا، تو وہاں کو دودھ کا پیالہ تھا۔ they found you can say the glass of milk there. then نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اور اہل صفہ کے پاس اور انہیں بلا کے لے آئیے۔ یہ اصحاب صفہ جو تھے، those companions were used to sit on the صفہ. there is a place, even today if you go to the Masjid Nabi Sharif, there is a place called اصحاب صفہ کا، وہ چبوترا ہے، بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے ساتھ جالی شریف کے باہر وہ جگہ ہے۔ اب بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں، تو اٹ از کالڈ وہ چبوترا صفہ کا۔ وہ اصحاب صفہ جو وہاں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم لیتے تھے، حضور کی خدمت میں رہتے تھے، تعلیمات حاصل کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، خدمت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ مدینہ الرسول کی یونیورسٹی تھی، اور یہ اسٹوڈنٹس تھے اصحاب صفہ، دوز کمپینینز seeking the knowledge of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام all the time. most of the time they were used to sit there. that place is called صفہ، وہ جو چبوترا ہے اس پر بیٹھتے تھے۔ تو وہ صحابہ، تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا جائیے اصحاب صفہ وہ جو ہے ان کو بلا کے لائیے، and invite them to me. تو وہ آئے، کہتے میں گیا ان کو بلا کے لایا، تو وہ آئے جب، تو آتے انہوں نے پھر کیا کیا، فاستأذنوا، انہوں نے پہلے اجازت طلب کی۔ یہ ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ بات تھی، اس لیے حدیث آئی اس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بلا کے لائے، وہ حضور کی جب when they came to the court of Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم they first asked for the permission، کہا اجازت ہے، اجازت طلب کی، فأذن لهم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اجازت مرحمت فرمائی، یعنی they asked first for the permission then they were granted the permission. انہوں نے اجازت مانگی، آقا علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرما دی، پھر فدخلوا then they entered. تو یہ طریقہ، this is the way of the sunnah and the sunnah of the ashab، کہ how to go to someone، کہ whenever you go to someone seek the permission first.
وہ جو بھی ہے whatever the way you knock the door, you ring the bell, جو بھی ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ ہے permission, to seek the permission, to get the permission, اجازت لینی. تو یہ تھا this is the sunnah of the صحابہ کا علیہ السلام کے. وہ اسٹوڈنٹ تھے نا، وہ صحابہ ڈائریکٹ فیض حضور سے لیتے تھے، ڈائریکٹ blessings and education from the Prophet ﷺ, teaching from the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Great companions. So look at them. So they came, Aka ﷺ invited them. They came, but they first, they asked for the permission. اجازت مانگی، ان کو اجازت ملی، تب وہ اندر داخل ہوئے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام کو فرمانے والی شان بھی ہے. یہ اس طرح کی انشاءاللہ حدیث مبارکہ اور بھی اس باب کے اندر چند ہیں، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے بعد میں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، کہ دو چیزیں اس میں واضح ہوئی ہیں آج، کہ جب بھی کبھی نوک کرو تو آگے سے گھر والے پوچھیں تو اپنا نام، اپنی انٹروڈکشن کرواؤ پہلے، صرف میں نہ کرو. میں یہ صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی جاؤ وہی اجازت طلب کرو، اجازت ملے اندر سے تو پھر داخل ہو. یہی طریقہ کار ہے، یہ سنت رسول ہے. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.